السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے سے ہی انسان کے جو ہے وہ رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی تحریر ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو آپ سنیں گے اور سن کر آپ اس سے ایک سبق حاصل کریں گے اور اس سے بہت ساری آپ کو رہنمائی ملے گی، اس سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، اور ہے وہ والدین کی خدمت کے بارے میں۔ اگر انسان والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا انعام دیتا ہے انسان کو، اور اگر کوئی بندہ والدین کی خدمت نہیں کرتا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا جو کیا ہوا اس کا نامہ اعمال ہے وہ اس کے سامنے اللہ پاک رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے اور سچے دل کے ساتھ کرتا ہے، اور آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والدین کی خدمت کرنا جس کو اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے وہ رات کے 2 بجے ہو، رات کے جو ہے وہ 3 بجے والدین کی خدمت کرنے کا موقع اللہ پاک دے تو انسان خوشی کے ساتھ کرے۔ تو انسان جب والدین کی خدمت کرتا ہے، خدمت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوشی نصیب کرتے ہیں۔ انسان دل سے جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ بھئی ہاں میں نے والدین کی خدمت کی ہے۔ خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو انعام دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے انعام ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ پاک اس کے دل کو جو ہے وہ مطمئن کر دیتے ہیں۔ تو اسی سے متعلق آج کی ایک جو میرا یہ ویلاگ ہے، آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ، آپ کو اس میں سے بہت سارا جو ہے وہ اسے سبق ملے گا، آپ کو رہنمائی ملے گی اور آپ کو ایک ترغیب ملے گی کہ ہاں والدین کی خدمت کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک تحریر میرے پاس آئی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں، تاکہ ہو سکتا ہے اس شیئر کرنے کی وجہ سے کتنے انسانوں کے اللہ پاک جو ہے وہ زندگی بدل دیں۔ تو آتے ہیں ہم اپنے اصل جو ہے وہ کام کی طرف۔ یہ تحریر میرے پاس آئی، وہ شخص جس نے لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام کلیم حیدر ہے، میں فوج کے اندر جب وہ بطور میں میجر تھا، میرے والد صاحب نے میری ماں کو جو ہے وہ مار مار کر ان کے کندھے کی جو ہڈی ہے اس کو بھی توڑ دیا، اور پھر یہ کہ صرف مارا، تکلیف پہنچائی، بلکہ مناسب علاج نہ کروانے کی وجہ سے جو ہے وہ خون کی سپلائی جو تھی، جو انسان کے جو جسم ہے اس کے اندر جو رگیں ہیں ان کے اندر جو خون جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے جس کی وجہ سے انسان حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اگر وہ خون ان کے اندر سے چلنا بند ہو جائے تو انسان کے اعضاء جو ہے وہ مفلوج ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی خون سپلائی کرنے والے جو نالیاں تھیں ان کو بھی بہت سا نقصان پہنچا، اور خون کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے میری ماں کا جو بازو ہے بے جان ہو کر جو ہے وہ سوکھ گیا۔ ظاہر بات ہے جب اس میں خون کی گردش نہیں تھی اس نے سوکھنا ہی تھا۔ پھر جب میری ماں کو فالج اٹیک ہوا اور ان کا دوسرا بازو بھی جو ہے وہ بھی مفلوج ہو گیا، تو میں نے اپنی پوسٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ دے کر ماں کی خدمت کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، یہ بہت مشکل کام ہے کہ اپنی نوکری کو، جس انسان کو جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں، سرمایہ آتا ہے، گھر کا نظام چلتا ہے، اس کو چھوڑنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس آدمی نے اپنے والدہ کی خدمت کی خاطر اپنی جو ہے وہ نوکری کو جو ہے وہ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے بہت سمجھایا، اس نے لاکھ کوشش کی، اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں آپ کی جو ہے وہ والدہ کی خدمت کروں گی، آپ اپنی نوکری سے جو ہے وہ استعفیٰ نہ دیں بلکہ آپ اپنی نوکری کرتے رہیں، لیکن میں آپ کی جو ہے وہ والدہ کی جو وہ خدمت کرتی رہوں گی۔ تو وہ کہتا نہیں میرا دل مطمئن نہیں ہوا، حالانکہ وہ کہتا ہے میری بیوی میری والدہ کی اچھی خدمت کرتی تھی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ بس میں نے کہا نہیں میں اپنی والدہ کی جو ہے وہ خود خدمت کرتا ہوں۔ انسان اپنی آنکھوں سے جو نامہ اعمال دیکھتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے جو کام دیکھتا ہے، اپنے والدہ کی خدمت کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، اس سے انسان کو جو دل کو اس کو تسلی ملتی ہے اس کو انسان کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کو کتنا خوش جو ہے وہ اللہ اس کو جو ہے وہ خوشی عطا فرماتے ہیں، اس کا دل جو ہے وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ تو میجر صاحب کہتا ہے کہ میں نے اپنی جو ہے وہ پوسٹ سے جو ہے وہ میں نے استعفیٰ دے دیا۔ وہ آگے کہتا ہے کہ میرا تعلق ضلع ٹوبر ٹیک سنگھ سے ہے، میری ماں کی عمر جو ہے وہ ابھی اپنی پہلی کہانی سنا رہے ہیں کہ ابھی ان کی والدہ بھی چھوٹی تھی تو اس وقت کا کیا معاملہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری والدہ کی عمر جو ہے ابھی وہ 13 برس تھی جب میرے نانوں کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ میرے نانوں کی وفات کے بعد میرے نانا نے میری ماں کی پرورش کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا، مگر جلد ہی یقین ہو گیا کہ وہ یا تو میری ماں کو کما کر کھلا سکتے ہیں یا پھر ان کے محافظ بن کر گھر بیٹھ سکتے ہیں۔ لہذا جب میری ماں 16 سال کی عمر کو پہنچی تو میری ماں کا نکاح میرے نانا نے اپنے بھتیجے یعنی میری ماں کا جو چچا زاد بھائی تھا
اس سے نکاح کرنے کے بعد سوچا اور یہ سوچ کر نکاح کیا کہ گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں اپنی بیٹی کا جو ہے وہ رشتہ فلاں جگہ کر رہا ہوں اور وہ لڑکا میرا دیکھا بھالا لڑکا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھی تربیت اس کی ہوئی ہے. لیکن بعد میں کیا پتہ انسان کو بعد میں کیا ہونا ہے. انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا جو ہے وہ کچھ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا دیکھا ہوا لڑکا ہے تو میری بیٹی کو اچھی طرح سے یہ سمجھتا بھی ہے اور میرا بھتیجا بھی ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ خوش رکھے گا. مگر یہ بات میرے نانا کی جو خام خیالی ثابت ہوئی. میرے نانا میری ماں کی شادی کے بعد تقریباً 1.5 سال تک جو ہے وہ زندہ رہا. اس 1.5 سال کے اندر آگے کیا ہوا؟ دیکھو سوچا کیا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ خوش رہے گی. اب ہوا کیا؟ کام اس کے برعکس ہوا. اب 1.5 برسوں میں ہوا کیا کہ 1.5 سال کے اندر میری ماں 3 بار روٹ کر جو ہے وہ اپنے والدین کی دہلیز پر آ گئی، اپنے والدین کے گھر میں آ گئی. 1.5 سال میں 3 دفعہ. ہر بار میرے نانا نے اپنے بھائی جو میرا دادا تھا اس کی منت سماجت کر کے اس کو جو ہے وہ سمجھایا اور میری والدہ کو جو ہے وہ واپس بھجوا دیا. والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھائی بیٹی اگر کسی وجہ سے ناراض ہو کر ہمارے دروازے پر آ گئی ہے، اب ہماری کوشش یہ ہو کہ اب ہم بیٹی کو جو ہے سمجھا کر جو ہے اس کو اس کے گھر میں بھیجیں، اس لیے کہ بیٹیاں جو ہے اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں. تو میرے والد نے جو ہے وہ میری والدہ کو واپس بھجوا دیا. وہ کہتے ہیں 1.5 سال کے بعد میرے نانا کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. اب میری ماں بالکل لاوارث ہو گئی. پہلے باپ کا سایہ تھا، باپ دنیا سے چلا گیا، اب لاوارث ہو گئی. تو میرے ددیال والوں کو گویا کہ کھلی چھٹی مل گئی. اب میرے والد محترم کے ساتھ ساتھ میری دادو اور دونوں پھوپھیاں بھی میری ماں کو پیٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی. یہاں تک اب ایک بار میرے والد صاحب نے جمعہ کی نماز کے لیے جانا تھا اور میری ماں کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے کپڑی استری وہ نہ کر سکی. تو اس بات پر انہوں نے میری ماں کو جو ہے وہ کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے جو ہے مار مار کر ان کے جو کندھے کی ہڈی ہے اس کو توڑ دیا. اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ اگر بیوی نے کوئی کام رہ گیا، وہ بھی انسان ہے، جیسے میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، مرد ہے عورت ہے وہ بھی بطور ایک انسان ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کام نہیں ہوا، مثال کو کپڑے استری نہیں ہو تو کیا ہوا جی؟ ٹھیک ہے، اپنے گھر والے سے کہو بھائی چلو کپڑے استری نہیں ہو کوئی بات نہیں، جلدی سے آپ کپڑے استری کر لیں. کپڑے استری کرنا کون مشکل کام؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے بھائی کپڑے استری نہیں ہوئے ڈنڈا اٹھاؤ مارنا شروع کر دو، یہ تو پاگلوں والا کام ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کریں بھئی ایک کام نہیں ہوا تو آپ اس کو بھئی کوئی بات نہیں ابھی اس کام کو کر لیں تو کام تو ہو جائے گا نا. بس یہ کہ ڈنڈا اٹھائیں اس کو جو ہے وہ اس کا ایکشن لینا شروع کر دیں، اس سے کام تو نہیں ہوتا لیکن ہاں یہ نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. ایک تو گھر والوں کے درمیان آپس میں پھر نفرتیں آ جاتی ہیں جس وجہ سے گھر جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے. اور جب ایک دفعہ گھر اجڑ جاتا ہے اس کو پھر گھر کو سنوارنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سنورتا ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر سنورتا ہی نہیں ہے. اگر سنورے گا نا جی اس پر بھی وقت لگتا ہے اور کافی وقت لگتا ہے. لیکن جیسے مثال دی جاتی ہے نا، ایک درخت اگر ایک جگہ پر لگا ہوا ہے اس کو وہاں سے اکھیڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر اس کو جا کر لگا دو تو فرمایا کہ وہ درخت جو ہے جیسا وہ پہلی حیت کے اندر صورت میں تھا اب دوسری جگہ پر وہ اس صورت میں نہیں ہو سکتا. دوسری جگہ پر جا کر جائے وہ اس صورت میں جگہ وہ درخت ہے وہ ہرا بھرا نہیں ہوگا، لگ تو جائے گا لیکن اس کی پہلی والی بات جو ہے وہ اس میں نہیں ہوگی. تو کہتا ہے کہ بھائی وہ میرے والد نے نا میری والدہ کو مارا. کیوں مارا بھائی؟ کپڑے استری نہیں کیے. کندھے کی ہڈی توڑنے کے بعد کسی ڈاکٹر تک کو دکھانے کی زحمت نہ کی، بلکہ الٹا جو ہے وہ میری ماں درد سے کراتی. تکلیف ہوتی، انسان ہے نا جی، اگر جانور ہے نا اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسان تو پر اشرف المخلوقات ہے. ہاں اس کو جب تکلیف ہوئی تو تکلیف کی وجہ سے جو آواز نکالتی ہے وہ اور وہ کراہنے کی آواز آ رہی ہے تو اس سے وہ کیا اس کو جو تانے دیے جاتے ہیں کہ تو بہانے خور ہے، ایسے القابات سے نوازا جاتا ہے، تجھے ڈرامے کرتی ہے، تجھے تکلیف کوئی نہیں ہے، تجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تجھے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو سنانے کے لیے، پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے، کوئی گھر میں مہمان آ گئے اس کو سنانے کے لیے بھائی یہ کیا ہے جی یہ مجھے بات. تو والدہ کے کراہ وہ جو ہے وہ تکلیف کی وجہ سے کراہتی تو اس کو جو ہے وہ اس کے ڈرامہ بازی اس کے القاب دے کر اس کو جو ہے وہ اس کو نظر انداز جو ہے وہ کر دیا جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر تکلیف کی وجہ سے ہڈیاں چونکہ سوکھ گئی تھی اس کے اندر جو خون بھی آنا بند ہو گیا. میری والدہ کو بہت زیادہ تکلیف تھی. وہ کہ جب خون سپلائی کرنے والی نالیاں جب وہ کٹ گئی، ٹھیک ہے، تو خون کی سپلائی ایسا ایسا انگلیوں تک پہنچنا بند ہو گئی. بازو بے جان ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا کہ ساتھ ہی لٹک کر رہ گیا. جب میرے ددیال والوں کو یقین ہوگا کہ میری ماں بالکل اب مفلوج ہو چکی ہے تو انہوں نے میری ماں پر بد کردار ہونے کا الزام لگا کر
اسے طلاق دلوا کر جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ نکال دیا۔ اب یہ ایسا معاملہ کرنا کسی کی بہن بیٹی کسی کی بیوی پر یا اس بد کرداری کا الزام لگانا یہ ایک اچھا جو ہے وہ کام نہیں، چونکہ ہر آدمی اپنی بیٹیوں والا ہے، ہر آدمی کے گھر میں ماں بھی ہے بہن بھی ہے، اس طریقے سے انسان جو ہے وہ ایسی غلط حرکت کرنا یہ جو ہے وہ نامناسب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو جو ہے وہ اس پھر تہمت سے لگوا کر جو وہ گھر سے نکلوا دیا۔ جب میری ماں کو طلاق دے کے گھر سے نکالا گیا اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں 7 ماہ کا ہو چکا تھا۔ یہ میجر صاحب کہہ رہے ہیں، ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ابھی تک والدہ کے پیٹ میں ہیں اور 7 ماہ کے ہو چکے ہیں، تو کہتا ہے کہ میری والدہ کو جو ہے گھر سے نکال دیا۔ میں اس وقت والدہ کے پیٹ میں جو ہے وہ 7 ماہ کا ہو چکا تھا، تو 2 ماہ تک میری ماں کو جو گاؤں کی دائی نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی۔ صاف ظاہر بات اس نے اپنی والدہ نے کہیں رہنا تو تھا نا جی، کوئی اور آسرا بھی نہیں تھا، تو کسی پڑوسی نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے ہمارے گھر میں آ جائیں اور یہاں پر رہیں۔ 2 ماہ تک میری ماں کو جو ہے وہ گاؤں کی دائی نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی۔ 2 ماہ کے بعد جب میری پیدائش ہوگی تو میرے ددیحال والوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں میں ان کی جائیداد جو ہے وہ ان کے سامنے دعویٰ نہ کر دوں، بھائی مجھے میری جائیداد میں حصہ بنتا ہے لہذا میری جائیداد، اس لیے انہوں نے میری ماں کو دائی کے گھر بلکہ گاؤں سے بھی نکلوا دیا۔ ایک تو ایک اپنے گھر سے نکلوایا، پھر وہ جس گھر میں رہ رہی تھی اس گھر سے نکلوا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے جو ہے وہ یہ اپنی زمین کے بارے میں یا اپنی وراثت کے بارے میں حق سے اپنا جو ہے وہ حق ہمارے سامنے یہ اس مانگنا شروع نہ کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ میری والدہ کو اس دائی کے گھر سے بھی جو ہے وہ وہاں سے نکلوا دیا۔ جب میری ماں کو طلاق ہو گئی اس گھر سے بھی وہ وہاں سے نکلوا دیا۔ اور کہتا ہے کہ میرے جائیداد، چونکہ وہ کہتا ہے بھائی جائیداد لے لیں گے، تو میری ماں کو دائی گھر سے بھی بلکہ گاؤں سے بھی نکلوا دیا۔ گاؤں سے نکالے جانے کے بعد میری ماں کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میری ماں مجھے کپڑے کے ایک گانٹھ میں لپیٹ کر کبھی دانتوں کی مدد سے کبھی کندھے سے لٹکا کر ٹوبر ٹیک سنگھ شہر پہنچی، اور پہلی رات میری ماں نے مجھے لے کر ایک گوشت والے پھٹے کے نیچے رات گزاری، اور ساری رات میری ماں مجھے گود میں رکھ کر جاگتی رہی تاکہ کوئی آوارہ کتا مجھے چبا کر جو ہے وہ کھا نہ لے، کوئی چبا نہ لے۔ تو سامعین ابھی دیکھیں کتنا یہ اذیت ناک معاملہ ہے، یہ ایک والدہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کس طرح اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ آج کی نسل جو ہے وہ اپنے والدین کے سامنے ایسی جو ہے وہ آوارہ باتیں کرتی ہے کہ اماں جی آپ کو کیا پتہ، ابا جی تانوں کی پتہ کم کس طرح ہوتے ہیں۔ اب دیکھو کس طریقے سے اس والدہ نے اپنے بیٹی کی جو وہ تربیت بھی کی، اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو وہ اس کو جو ہے وہ سنبھالا، اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس کو دوسری آوارہ چیزوں سے کس طریقے سے بچایا۔ یہ ایک والدہ یہ کس طریقے سے کر رہی ہے، اب یہ کیسا معاملہ ہوا، یہ اس کی والدہ خود جو ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ وہ میں نے اپنے بیٹے کی کس طریقے سے خدمت کی اور کس طریقے سے میں نے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ حفاظت کی۔ وقت گزرتا گیا، وہ کہتے ہیں پہلی پہل جب وہ کیا ہوا کہ میری ماں فروٹ والی ریڑھیوں کے آس پاس پڑا جو گندا فروٹ ہوتا تھا اس کو اٹھا کر وہ کھاتی، پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے سے اس خوراک کو دودھ میں بدل کر میرے لیے خوراک کا بندوبست کرتی اور میرا پیٹ بھرتی۔ جب میری ماں کو بازار میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مقامی دکاندار میری ماں پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، چونکہ وہاں پر وہ رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، تو دکاندار جو لوگ تھے پھر ان کو پتہ بھی یہ مائی یہاں کام کرتی ہے یا چیزیں اٹھا کے یا کوئی چیز کھاتی ہے ادھر گھومتی رہتی ہے، تو ان لوگوں پہ اعتماد کرنا شروع کر دیا، بھائی ایسی ویسی کوئی بات اس کی ہے نہیں کہ بھائی ریڈی سے کوئی چیز اٹھا کے بھاگ جائیں یا کسی سے بدتمیزی کریں، نہیں، بلکہ وہ وہاں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ تو کہتے یوں انہیں دکانداروں میں جو ہے وہ صفائی کا کام مل گیا میری والدہ کو۔ دکانوں میں مجھے اٹھا کر اپنے پیچھے جھولی نما کپڑے میں ڈال کر اپنے پیچھے لٹکانے کے بعد صرف ایک ہاتھ سے صفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ عام طور پہ عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ اس کو نا کپڑے کو دونوں طرف سے باندھ کے درمیان میں بچے کو جو ہے وہ اس میں لٹا کر اپنے کمر کے پیچھے ڈال لیتی اور کپڑا ایسے جو باندھ لیتی، پھر جو ہے اس کے لیے کام کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، جو ایک ہاتھ اس کا پہلے مفلوج ہو چکا تھا، باقی دوسرا ہاتھ ایک ہاتھ سے وہ کام کرتی، بیٹے کو کیسے پکڑتی اور صفائی کا جو ہے وہ کام وہ کیسے کرتی، تو انہوں نے اس کام آسانی کے لیے اپنے بیٹے کو جو ہے پیچھے لٹکانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں اس سے پھر یہ ہے کہ جب میری ماں نے وہاں سے کام کرنا شروع کیا تو میری ماں کے پاس کچھ پیسے جو ہے وہ جمع ہو گئے، جس سے انہیں برش پالش کرنے والا اور ہتھوڑی، کیل، دھاگا، سوئی، یہ چیزیں جو جوتی گاڑنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں خریدنے کے بعد جوتی سلائی کرنے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا۔ میری ماں مجھے گود میں لٹا کر ایک ہاتھ اور منہ کی مدد سے جوتی سلائی کرتی۔ کچھ خدا ترس لوگ میری ماں کو اجرت سے زیادہ پیسے دے جاتے، جبکہ کچھ اوباش نوجوان جان بوجھ کر سیوریج کی نالی میں جوتا گندا کر کے میری ماں کو پالش کرنے کے لیے دیتے،
اور جب اس جوتے کو منہ اور کپڑے کی مدد سے میری ماں صاف کرتی تو میری ماں کی بے بسی پر وہ لوگ پھر ہنستے۔ خیر وقت گزرتا گیا، انسان پر وقت گزر جاتا ہے، اچھا وقت ہو تو پھر بھی گزر جائے گا، اگر برا وقت ہے تو وہ بھی انسان پر جو ہے وہ بھی گزر جائے گا۔ انسان پر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مبارک کتاب میں ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے، آج اچھے دن ہیں تو کل برے دن آ جائیں گے، آج برے دن ہیں تو کل اچھے دن آ جائیں گے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں خیر وقت گزرتا گیا، میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچتا ہوں تو میری ماں مقامی امام مسجد اور چند معزز لوگوں کے ذریعے میرے والد صاحب سے اس وعدے پر شناختی کارڈ کی کاپی لے لیتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کبھی ددھیال کی جائیداد میں سے حصہ طلب نہیں کرے گا۔ اب دیکھو والدہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کرنی تھی، اس کو پڑھانا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی مجھے آپ کی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے بیٹے کو جو تربیت دینی اس کو میں نے پڑھانا ہے، آپ مجھے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے دیں اور تاکہ میں اپنے بیٹے کا جو ہے ایڈمیشن جو ہے وہ کرا سکوں۔ شناختی کارڈ کی کاپی مل جانے پر میری ماں مجھے اسکول داخل کرواتی ہے۔ میرے استاد محترم سید ظفر صاحب کو جب میرے حالات کا پتہ چلتا ہے تو مجھے اور میری ماں کو بازار سے اٹھا کر اپنے گھر لاتے ہیں۔ اب اسکول میں گئے تو وہاں پر جو ان کے ماسٹر صاحب تھے، جن کا نام لکھا ہے کہ ماسٹر ظفر صاحب تھے، اچھے لوگ انسان دنیا کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو وہ ماسٹر ظفر صاحب کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا اور دیکھا بھائی ایک عورت ہے بچوں کو پڑھا رہی ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ یہ کام وغیرہ کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے، بچے کا پیٹ پالتی ہے، بچوں کو پڑھا رہی ہے، تو میری ماں کو بازار سے اٹھا کر اپنے گھر لے آتے ہیں، ہمیں ایک الگ کمرہ دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا جی، ایسے لوگ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے کہ کوئی آدمی کسی پر ترس کھائے اور رحم کھائے، اس کے حالات کی وجہ سے، اس کی پریشانی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو فائدہ دے، ایسے لوگ کم ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ماسٹر صاحب نے جو ہے وہ اپنے گھر میں آگے رکھا، ہمارا سارا خرچ جو برداشت کرتے، بدلے میں میری ماں سید ظفر شاہ صاحب کے انکار کے باوجود ان کے گھر کے کام کاج کا ذمہ اٹھا لیتی ہیں۔ انسان جہاں رہتا ہو وہاں پر انسان کو بہت کچھ جو ہے وہ پھر کرنا بھی پڑتا ہے، اور والدہ اس کی جو ہے پھر کہتے بھائی میں یہاں رہ رہی ہوں، میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے تو کیوں نہ میں ان کے گھر کی جو صفائی اور کام کاج چونکہ بہر لوگوں کے گھروں میں جا کے کرنے ہیں تو ان کے گھر میں کر لوں، اس کی وجہ سے چلو میرا بچہ ہے یہ بھی پڑھ جائے گا، اس کی اچھی تربیت ہو جائے گی، تو والدین کو کوشش کرتے ہیں نا جی۔ تو سید ظفر شاہ کے انکار کے باوجود میری والدہ نے ان کے گھر کے جو کام کاج ہے اس کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہیں۔ میں پڑھتا رہا یہاں تک استاد محترم میرے لیے آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپلائی کرتے ہیں، میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں اور میرا شمار ٹاپ 3 کیڈٹس میں ہوتا ہے، میں کورس مکمل کرتا ہوں اور میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ اب صاحب در بات ہے، ایک تو اس کو شعور بھی آ گیا اس بیٹے کو، اور پھر آرمی کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کا جو ہے وہ ذریعہ معاش شروع کر دی، اس کی وہاں جاب بھی لگی، تو کہتے ہیں اب اس کی بیٹی تھی ظفر صاحب کی بیٹی سے اس کی شادی بھی ہوگی۔ جب میں بطور کیپٹن انٹیلیجنس ایک مشن پر ہوتا تو ہارٹ اٹیک سے میرے استاد محترم سسر سید ظفر صاحب کا جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں، میں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مشن مکمل کرنے کے بعد میں پورا ہفتہ ان کی قبر پر بیٹھ کر ان کے جنازے کو کندھا نہ دے سکنے پر میں اپنے سسر سے اپنے استاد سے جو ہے وہ میں معذرت کرتا رہتا۔ جب دل کا غم میرا کچھ ہلکا ہوتا تو واپس ڈیوٹی جا کے میں جوائن کر لیتا۔ میں اپنے پورے بیج میں جو ہے وہ واحد اور منفرد افیسر تھا جو پہلے خود جاسوس بن کر دشمن کا سراغ لگاتا۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے کہیں سے خبر ملی اور جناب ٹھیک ہے اس حملہ کر دو، نہیں، بلکہ پہلے خود جا کے اس کی جو ہے وہ چھان بین کرتے، ہاں واقعی یہ آدمی مجرم بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ آدمی مجرم بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی پر غلط جو ہے ریٹ لگا دوں اور کسی کو میری وجہ سے نقصان پہنچے، بلکہ یہ آدمی جو ہے پہلے خود جا کے سراغ لگاتا، اس کے بعد جا اپنی ٹیم تیار کر کے دشمن کا جو وہ کلا کما کرتا۔ وہ کہتا ہے میں بلوچستان میں ایک مشن پر تھا، مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کو فالج کا اٹیک آیا ہے، میں نے اپنے سینئر بیچ میٹس یہاں تک اپنے شریکہ حیات کے روکنے کے باوجود جو ہے فوج سے استعفیٰ دے دیا، اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کرنل لطیف اور بریگیڈیئر امتیاز، یہ بریگیڈیئر امتیاز اس کی ایک عجیب کہانی ہے، اس کی آگے چل کے جو ہے وہ اس کی بات آئے گی۔ آپ دیکھیں گے انسان کے حالات کیسے بدلتے ہیں، انسان کے حالات کیسے بدلتے ہیں، اسے میں نے کہا نا تلک الایام نداولها بین الناس، دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اللہ کی ذات سے ڈر کر انسان زندگی گزارے، اور جو ہے وہ انسان اپنے جو پیچھے حالات گزرے ہیں انسان اس کو سمجھ رکھ کے زندگی گزارے اور کسی پر انسان جو ہے وہ طنز وغیرہ نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں بریگیڈیئر امتیاز نے مجھے کہا تھا اس فیصلے کے بعد تم پچھتاؤ گے، ٹھیک ہے، کہ تم نوکری نہ چھوڑو، تم پچھتاؤ گے۔ نہیں، میں اپنی والدہ کی میں نے خدمت کرنی ہے، مجھے کیا پچھتانا ہے، میں نے اپنی ماں کی خدمت کرنی نا۔ وہ کہتے ہیں میری بیگم نے مجھے قسم دی تھی کہ وہ میری ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی،
میری بیوی نے مجھے یہ قسم دی کہ میں آپ کی والدہ کی خدمت کروں گی، آپ جو ہے اپنی نوکری نہ چھوڑیں۔ وہ کہتے نہیں، میں نے اپنی نوکری جو ہے وہ چھوڑ دی، اپنے عہدے پر قائم رہوں، میرا دل مطمئن نہیں کہ میں اپنے عہدے پر قائم رہوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کی خدمت کروں، یہ مشکل ہوگا۔ وہ کہتے میرے دل میں کہیں نہ کہیں خلش رہتی تھی کہ میری ماں جو کچھ مجھ سے کہہ سکتی ہے وہ میری بیوی سے نہیں کہہ سکتی۔ صاف ظاہر بات ہے، والدین جو بات اپنے بیٹے سے کریں گے نا جی، وہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ بیوی جو بات اپنے شوہر سے کرے گی وہ کسی اور کو نہیں کر سکتی۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جو میری والدہ جو کام مجھے کہہ سکتی ہیں وہ میری بیوی کو نہیں کہہ سکتی، تو وہ کہتے ہیں لہذا میں نے استعفیٰ دے دیا اور خود اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو۔ میں 24 میں سے 18 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنایا۔ اب اللہ رب العزت کی وجہ سے دیکھو، والدہ کی خدمت کرنے پر نوکری بھی چھوڑی اور والدہ کی صرف خدمت کرنی، اللہ انعام کیا دے رہے ہیں آگے چل کے سنیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنایا جس پر ملازم بیٹھتا تھا، میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے میں اتنی برکت دی کہ میرے پاس آج بیرون ملک ناروے میں 7 شو روم ہیں۔ یہ والدین کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ لیکن انسان کہتا ہے والدہ کی 2 دن میں نے خدمت کی تو اللہ کی طرف مجھے کوئی انعام فوراً ملنا چاہیے، نہیں، اس پر وقت لگتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ مخلص کتنا والدین کی خدمت میں۔ جب انسان والدین کی خدمت کرتا ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ کسی کی خدمت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس بیرون ملک ناروے کے اندر بھی 7 شو روم ہیں۔ آج پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے، آج میری ماں فوت ہو چکی ہے، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے، دونوں بیٹوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں اپنا بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے کہ کب ان کے والدین کو حکم دیں اور وہ بجا لائیں، کب میرے والدین ہمیں حکم دیں اور اس کو جو ہے وہ بجا لائیں۔ اس لیے کہ پیچھے والدین کی آدمی خدمت یہ آدمی پیچھے اپنے والدین کی خدمت کر چکا ہے۔ انسان جب اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو پھر صلہ عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ جو آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو اپنی والدین کی خدمت کا صلہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر نافرمانی کرے گا تو نافرمانی کا بدلہ بھی دنیا میں وہ دیکھ کر جائے گا، ایسے نہیں مرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اس خواہش کو کہتے ہیں بھائی ہمارے والدین جو ہیں ہمارے سامنے کوئی خواہش رکھیں، منتظر رہتے کہ کب والدین کے حکم دیں، ہم ان کو حکم کو بجا لائیں۔ کچھ عرصہ قبل وہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر امریکہ میں گیا اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے، تو بیٹی کے کہنے پر اولڈ ہوم چلے گئے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بوڑھے لوگوں کو رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جن کو کوئی گھر میں خدمت کرنے والا نہیں ہوتا نا جی، ان کو وہاں پر جا کر جب لوگ جمع کروا دیتے ہیں۔ وہاں پر کہتے ہیں ہم اولڈ ہوم چلے گئے، ویسے وزٹ کرنے کے لیے گئے، وہاں پر مقیم ایک پاکستانی جسے شکل دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ وہ بریگیڈیئر امتیاز ہے۔ دیکھو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا، آگے چل کے اس کی بات آئے گی، یہ وہی بریگیڈیئر امتیاز صاحب ہیں جو ان کو کہہ رہے تھے بھائی آپ نوکری چھوڑ کر پچھتائیں گے، آپ نوکری نہ چھوڑیں۔ تو اب یہ ان کا کیا معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بریگیڈیئر امتیاز، میں نے دیکھا اولڈ ہوم وہاں جو ہے اس میں پڑے اولڈ ہوم چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور دیکھ کر میں حیران رہے گا کہ پاکستان میں اس کا روب تھا، دبدبہ تھا، اس کی شان شوکت سب کچھ امریکہ میں ختم ہو چکا، وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ میری لاکھ یاد دلانے پر بھی وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ انتظامیہ سے پوچھنے پر پتہ چلا اس کا بیٹا اسے یہاں چھوڑ گیا ہے، اس کا بیٹا اپنے باپ کو بیٹا وہاں چھوڑ گیا ہے اور اس کی موت پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی نصیحت کر گیا ہے۔ لہٰذا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا باپ مر جائے تو اس کو خود جا کے جو ہے قبرستان میں اس کو جو ہے وہ دفنا دینا۔ تو یہ اس آدمی نے اس کو کہا تھا بھائی آپ نوکری چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ بعد میں پچھتائیں گے، آپ نوکری نہ چھوڑیں۔ لیکن اس آدمی نے اپنی والدہ کی خدمت کی، والدہ کی خدمت کرنے پر دیکھو کتنا اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ انعامات سے اللہ نے اس کو جو ہے وہ نوازا ہے۔ وہ کہتا ہے اولڈ ہوم سے واپسی پر میں تھک کر اپنے رہائش گاہ پر پہنچا تو میری بیٹی اور بیوی نے مجھے دبانا شروع کیا، میرا مساج کرنا شروع کر دیا۔ میں بنا کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے پاؤں کی مالش کرتی بیٹی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ واقعی ہی ماں باپ سے حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جسے آج آپ لکھیں گے کل آپ کی اولاد آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے سنائے گی۔ اور بریگیڈیئر امتیاز کی حالت نے میری اس سوچ پر جو وہ مہر ثابت کر دی۔ اس پیغام کو آپ سے گزارش ہے
کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور اس اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اور دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ یہ اس بندے نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر جو ہے اپنی والدہ کی خدمت کرنے کے لیے اپنی نوکری کو چھوڑ دیا، اپنی شاہانہ جو ہے وہ اس کو وہاں سے نوکری سے پیسے مل رہے تھے، اس کا یہ وہاں اس کا اپنا پروٹوکول تھا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف والدہ کی خدمت کی خاطر کہ نہیں میں نے اپنے والدہ کی خدمت کرنی۔ بیوی نے کہا نہیں کہ میں آپ کی والدہ کی خدمت کروں گی، آپ اپنی نوکری کو جو ہے وہ نہ چھوڑیں، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی اس نیت کی۔ اللہ رب العزت نے کتنا اس کو جو ہے انعامات سے نوازا۔ آج بدقسمتی سے ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے اور والدین کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے سامنے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور والدین بیچارے کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ والدین روتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ والدین جو ہے وہ ان کے بیٹے جو ہیں والدین کی خدمت نہیں کرتے، اس لیے پھر والدین پریشان ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس واقعے سے اگر آپ کو کچھ سبق ملا ہے، کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو آپ کے لیے آئندہ مزید اچھی سے اچھی جو ہے وہ ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں اور اپلوڈ کرتے رہیں، تاکہ معاشرے کی اصلاح بھی ہو اور معاشرہ جو ہے وہ ایک سمت صحیح راستے پر چلے۔ اپنے والدین کی خدمت، بڑوں کا جو ہے ادب کرنا، بچوں پہ جو ہے وہ شفقت کرنا، اپنے عزیز محلہ دوست احباب جو ہیں ان کی جو خدمت کرنا، اس لیے تاکہ آج ہم کسی کی خدمت کریں گے نا جی تو کل اللہ پاک ہمیں بھی اس کا انعام اور صلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔